بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، عزیز ساتھیوں اور میرے دیش واسیوں، السلام علیکم۔ آپ سب پر اللہ کی سلامتی ہو، پرمیشور کی کرپا ہو۔ آئیے کچھ سوال کیے گئے ہیں، ان کے جواب دیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ دوسرا سوال ہے کہ دکھوں سے چھٹکارا کیسے پائیں؟ انسان کی پریشانی کیسے دور ہوگی اور اللہ تعالیٰ کو کیسے راضی کریں؟ آئیے اس بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ سے امید ہے کہ آپ دھیان لگا کر سنیں گے۔ جو لوگ ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ وہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں۔ جیون ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ جیون کا سفر سمے رکا ہوا نہیں ہے۔ جس مقصد کے لیے جیون ملا ہے، اپنے سچے مالک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اس مقصد سے ہم رکے ہوئے ہیں، مگر جیون رکا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سبھی سننے والوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جیون کا سمے آپ کو اور ہمیں دیا ہے، اس جیون کے سمے کو اللہ کے لیے لگائیں، اللہ کا علم سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے لگائیں، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ اور بھئی ہمارے چینل کے اندر جا کر سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ جلدی سے جلدی جیون کامیابی کی طرف جا سکے اور بربادی سے بچ سکے۔ جیون یہ انمول ہے، اے انسان انمول تیرا جیون یوں ہی گوا رہا ہے، کس اور تیری منزل کس اور جا رہا ہے۔ تیری منزل تھی کہ تو اپنے مالک کو راضی کرتا، اپنے مالک کو راضی کر کے دنیا سے جائے اور اس کا ہمیشہ کا جنت کا انعام پائے۔ تو تیری منزل یہ تھی، مگر تو آج اس گارے مٹی کی دنیا میں اللہ کی دی ہوئی شریر میں طاقت، عقل، سب کچھ یہیں پر لٹا رہا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی سے اندھا ہے، بے ہوش ہے، نشے میں ہے۔ جس دن موت آئے گی، دھوکہ کھل جائے گا، نشہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اب سونے کا وقت نہیں ہے، جلدی جاگیں، غور کریں۔ جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارا سچا پیدا کرنے والا سب کو زندگی کا سمے دیتا ہے اور پھر دنیا میں بھیجتا ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جیون کا سمے دنیا میں برباد کر کے، اللہ سے غافل ہو کے، لاپرواہ ہو کے دنیا سے مر کے چلا جائے گا، وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا سنیں اور دھیان لگا کر سمجھ کر سنیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس دنیا میں گیان کی بات تو سبھی کرتے ہیں، جتنے منہ ہوتے ہیں اتنی باتیں ہوتی ہیں، جتنے منہ ہوتے ہیں، جتنی زبان ہوتی ہیں اتنی ہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن زیادہ تر دنیا میں لوگ اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ دنیا کے اوپر دھوکہ اور جھوٹ پھیلا ہوا ہے، سچائی اس کے نیچے ڈھکی ہوئی ہے۔ سچائی کو دیکھنے والے بہت کم ہیں، دنیا پہ محنت کرنے والے زیادہ ہیں، اللہ کے سمبندھ میں باریکی سے کھوج کرنے والے بہت کم ہیں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ تر اندھکار میں ڈوبے ہوئے ہیں، منزل سے بھٹکے ہوئے ہیں، تھوڑا بہت گیان جانتے ہیں، اسی کو آپس میں ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وہ گیان بھی ایسا ہے کہ کچھ صحیح کچھ غلط۔ تو میرے بھائیوں، وہ گیان حاصل کرو جو زندگی کے اندر انقلاب لائے، جو دل کی دنیا بدل دے، اور دل کی دنیا بدلنے والا سچا گیان ہی ہو سکتا ہے، اور وہ سچا گیان قرآن مجید کے اندر ہے، جس کو کہ کاش ہمیں سمجھنے کی توفیق مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گیان کو سمجھنے کی شکتی عطا فرمائے، شکتی دے، تاکہ ہم اس کو سمجھ سکیں اور اپنے جیون کو بدل سکیں۔ کیونکہ زیادہ تر لوگ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب اندھیرے میں کوئی چیز ڈھونڈو گے آپ تو وہ تکا ہوگا، ٹھیک سے ڈھونڈ نہیں پاؤ گے آپ اس میں اندھ وشواس کرو گے، فلاں چیز وہاں رکھی ہوگی، فلاں چیز وہاں رکھی ہوگی، اگر روشنی ہوگی تو کیا ہوگا؟ فلاں چیز وہاں رکھی ہے،
अंधेरे में क्या होगा, फलां चीज़ वहाँ रखी होगी, क्योंकि वो दिख नहीं रही, इंसान अनुमान लगा रहा है। लेकिन रोशनी में क्या हो, जब रोशनी लिया उसी कमरे में आप टॉर्च जलाओगे या लाइट जलाओगे तो फ़ौरन आपको फलां चीज़ दिख जाएगी कि फलां चीज़ वहाँ रखी है। तो इसी प्रकार से सही रोशनी वाला ज्ञान कुरान के अंदर है, जो इंसान को अंधेरे में रोशनी दिखाकर फिर वो समझाता है कि मौत के बाद ज़िंदगी ऐसे है, इस कायनात का मालिक एक ऐसे है, सब कुछ उसी के हाथ में ऐसे है। तो पूरी तरह से जो है प्रकाश इस्लाम दिखाता है। ये दुनिया एक अंधेरा है जिसमें इंसान को एक इस्लाम की रोशनी मिलती है और फिर वो सच्ची ज़िंदगी की राहें तय करता है और जीवन उसका अपने आप बदलता है अगर सही से समझ लेता है। तो इस दुनिया में ज्ञान की बात करने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो ज्ञान रोशनी वाला हो वो ज्ञान समझो और जीवन को बदलो। अंधेरे वाले ज्ञान से बचो, अंधविश्वास से बचो और रोशनी वाले ज्ञान की तरफ गौर करो। तो आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग अल्लाह की तरफ से गफलत में पड़े हुए हैं, लापरवाही में पड़े हुए हैं और दुनिया बटोरने में लगे हुए हैं। जब इंसान की मौत आएगी और क़यामत के दिन तो बहुत ही पछताएगा, बहुत हसरत करेगा, लेकिन मौत पर ही जब मौत आएगी तो दुनिया का नशा ख़त्म हो जाएगा। दुनिया में जो कुछ बटोरा है सब जीरो बन जाएगा, सब ख़त्म हो जाएगा। इंसान फिर इतना रोएगा कि अल्लाह ताला ने मुझे दुनिया के अंदर 50 साल की ज़िंदगी दी थी, 60 साल की ज़िंदगी दी थी, 90-80 साल की ज़िंदगी दी थी, 90 साल की ज़िंदगी दी थी। मैं सारी उम्र का बेड़ा गर्क करी आया हैं, मैं सारी उम्र सारी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करके आया, दुनिया से चला आया। काश मैं अपने मालिक की खोज करता और अल्लाह को राज़ी करके मरता, तो आज मैं जहन्नुम की आग से बच जाता, हमेशा तबाही की बर्बादी की ज़िंदगी से बच जाता। ज़िंदगी का समय यूं ही बीता जा रहा है। अब देखो ना, जब दिन की शाम का वक्त होता है, दिन जा रहा होता है और रात आ रही होती है, दिन का बुढ़ापा होता है, शाम का वक्त होता है, यानी कि दिन छुपने से पहले यानी शाम से पहले अजान लगती है असर की, फिर उसके बाद लगती है मगरिब की, यानी दिन मुदे। एक दिन मुदने से पहले लगती है असर की, फिर उसके बाद लगती है मगरिब की। तो असर से मगरिब का वक्त कितनी तेज़ भागता है, बहुत तेज़ भागता है। कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा बीत चुका है, थोड़ा सा हिस्सा बचा है। बचपना निकल गया, जवानी निकल गई, बुढ़ापा जा रहा है और जीवन का जो समय अल्लाह ने लिखा था अब उसमें से थोड़ा सा बचा है, उसे भी दुनिया के अंदर बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से गाफिल हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं है कि हमें किसी ने गंदे पानी के कतरे से इंसान बनाया है, हमारे जीवन की उसने शुरुआत कराई है, उसी के कब्ज़े में हमारी जान है, हमारे ना चाहने के बावजूद हमें मौत दे के उठा लेगा, वो हमारा मालिक है, हमारी ज़िंदगी का हिसाब लेगा। कोई एहसास नहीं। हम देख रहे हैं रात दिन दुनिया में लोग बूढ़े हो गए और बैठकर नौटंकी देख रहे हैं, रसिया सुन रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, दुनिया के मज़े में मस्त हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि एक मालिक है जो हमें ऊपर देख रहा है, जिसने हमें जीवन का समय दिया है। उन्हें कोई एहसास नहीं कि हम अच्छाई पर चलकर अपने मालिक को राज़ी करके जाएं, कोई गौर व फिक्र नहीं। तो अल्लाह ताला ने जो ज़िंदगी का समय लिखा था वो बहुत तेज़ी से भाग रहा है। ज़िंदगी का वक्त बहुत तेज़ी से भाग रहा है और वक्त के साथ साथ हम कब्र की तरफ को जा रहे हैं, अपने अंजाम की तरफ को जा रहे हैं। हमें मिट्टी में मिलना है, कब्र की तरफ को भाग रहे हैं, मगर इंसान को कोई एहसास नहीं, कोई गौर नहीं। मेरे भाई, बड़ी अजीब व गरीब दुनिया का सिस्टम है अल्लाह का बनाया हुआ, कि हम देखते हैं इस दुनिया में बड़ी अजीब बात है। बहुत सारी बातें बड़ी अजीब व गरीब हैं कि हर इंसान को पता है मुझे एक दिन ज़रूर मरना है और कभी भी मर सकता हूँ, ये दुनिया कभी भी छूट सकती है। एक मालिक है जो इस दुनिया को मुझसे कभी भी छुड़वा सकता है। मुझे एक दिन ज़रूर मरना है, लेकिन फिर भी वो दुनिया में ऐसे जीता है जैसे उसे कभी मौत ना आएगी। बड़ी अजीब व गरीब बात है। हाँ,
جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسی کو ہوش میں لائے گا۔ تو میرے بھائیوں، زندگی کا سمے بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، زندگی کی شام ہونے والی ہے۔ ہم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، جس مالک نے سب کچھ دیا، دنیا دکھائی، آنکھوں کے اندر دیکھنے کی طاقت رکھی، کانوں کے اندر سننے کی طاقت رکھی، زبان کے اندر چکھنے اور بولنے کی طاقت رکھی، دماغ کے اندر سوچنے کی طاقت رکھی، شریر کے اندر طاقت رکھی، جوانی کی طاقت رکھی، جس نے سب کچھ دیا اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، مال کی دوڑ ہے، کوٹھی بلڈنگ کی دوڑ ہے، دنیا کی دوڑ میں موہ مایا میں لگے پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے، میں نے تجھے 80 سال کی زندگی دی، 80 سال کی عمر دی، سب کچھ دیا، آج میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے؟ تو وہاں کیا جواب دو گے؟ اللہ تعالیٰ وہ مالک ہے کہ جیسی بندوں نے کوشش کری، جس چیز کی کوشش کری، جس چیز کی محنت کری، اس کا بدلہ دے گا۔ اگر ہم نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کوشش نہ کری، ساری کوششیں دنیا پہ لگتی رہیں، گارے مٹی کی دنیا میں برباد ہو گئیں، تو پھر ہمارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگا۔ کیونکہ جس مالک نے ہمیں جیون دیا اس کے لیے ہم نے کچھ نہ کیا، تو ہمارے جیون کا مقصد ہی بیکار ہو گیا۔ جب جیون کا مقصد ہم نے بیکار کر دیا تو ہم اللہ کی سزا کے حقدار ہیں۔ اب دیکھو نا، دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں ہم کہ لمبی داڑھی، بہت بڑا پنڈت، بہت بڑا گیانی، بہت بڑا مولوی، دکھنے میں تو دین کا دکھاوا، لیکن دینداری کی آڑ میں چل رہی ہے، اصل میں پیچھے دنیا داری، ساری کوششیں، ساری محنتیں دنیا کے لیے لگ رہی ہیں، دین کا تو ایک دکھاوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، کون دنیا میں کیسی کوشش کر رہا ہے، کون کیسی محنت کر رہا ہے۔ جیسے کرم کر کے جائے گا اللہ کے یہاں ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ اب لوگ دین کا دکھاوا دکھا کر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور لوگوں کا مال غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں، غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ وہاں سے چندہ لا، وہاں سے لا، اپنی کوٹھی بلڈنگ بنا، دین کا نام ہے، اصل کوشش دنیا کی محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے، اصل محنت دنیا کے لیے ہو رہی ہے۔ انسانی شکل میں شیطان بڑے بڑے گیانی بنے ہوئے بیٹھے ہیں، بڑے بڑے گیانی، اور اصل میں وہ لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، اللہ کی راہ سے بھٹکا رہے ہیں، شیطان کے راستے کی طرف، جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ کتنے مندر ہیں جن میں کروڑوں روپے کی سمپتی ہے اور وہ غلط لوگوں کا پیسہ غلط طریقے سے اڑا رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ ہمیں پوچھنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمیں پکڑنے والا تو کوئی ہے ہی نہیں، ہمارے تو لوگ عزت کرتے ہیں، بڑے بڑے منسٹر عزت کرتے ہیں، بڑے بڑے نیتا عزت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، اللہ اس کائنات کا مالک جس دن موت آئے گی ایک ایک سانس کا حساب لے گا، تمہاری مکاریوں کا سب حساب لے گا، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ سب جانتا ہے کہ تم نے اللہ کے سچے پیغام کو چھپایا، تم نے شیطان کا گیان بتایا، تم نے لوگوں کو اللہ سے بھٹکایا، اور تم نے دنیا بٹورنے میں زندگی کا سمے لگایا، تم نے خود اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ تم سمجھتے رہے کہ ہم اوروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، نہیں، جہنم کی آگ میں اللہ بتائے گا کہ تم عقل مند تھے یا بیوقوف تھے۔ عقل مند وہی ہے جو دنیا کی کسی چیز سے دل نہ لگائے۔ یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہاں سب کچھ چھوڑنے والے ہیں، چھوڑنے سے پہلے اللہ چھڑوائے اس سے پہلے چھوڑ دیں، اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائیں، سچے بن جائیں، اچھے بن جائیں، بھلائی پر چلیں، کسی پر ظلم جاستی نہ کریں، کسی کا مال غلط طریقے سے نہ کھائیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کا حق نہ ماریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا سسٹم بنایا ہی ایسا ہے، یہ کہ اندھکار میں رہنے والا جو شیطان کے راستے پہ چلے گا، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر الٹا کرے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی پہ چلے گا، شیطان کے راستے پہ چلے گا، تو سچائی سے اندھا ہو جائے گا، اور اندھیرے میں ڈوبا ہوا انسان موت کے بعد کی زندگی پہ یقین نہیں کرے گا، پھر وہ کھل کے ظلم جاستی کرے گا، پھر وہ موت پر کھوٹا چھٹ جائے گا، برا ثابت ہوا، انت برا ہوا اس کا۔ اللہ نے یہ دنیا بنائی ہی تو اس لیے ہے کہ کھرے اور کھوٹے چھٹ جائیں، اچھا اور برا چھٹ جائے موت پہ۔ موت تک انسان کا امتحان لیا ہے، اس کو چھوٹ دی ہے، دونوں راستے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پر چل۔ اب جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ سے ڈر کر اللہ کی کھوج کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اندھیرے سے نکال لے گا، روشنی میں لے آئے گا، سچائی اس کو دکھائے گا، پھر وہ موت کے بعد کی زندگی کیسے ہے اس کی عقل کو پختگی کے ساتھ سمجھائے گا،
اسے ہر بات سمجھائے گا، پھر وہ سمجھ جائے گا اور سمجھ کر پھر وہ برائی سے بچے گا، اللہ کے حکم پر چلے گا، پھر وہ بھی سچا ثابت ہو کر مرے گا۔ کتنے لوگ ہیں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ برائی پر ڈٹ کر مر رہے ہیں، برائی پر جم کر مر رہے ہیں، وہ برے ثابت ہو گئے۔ اور کتنے لوگ جو اچھائی پر جم کر مرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو برائی پر جم کے مرتے ہیں، دوسروں پر ظلم جاستی کر کے، دوسروں کا حق مار کر کے، دوسروں کو تکلیف دے کر کے مرتے ہیں، ظلم جاستی کر کے مرتے ہیں، تو وہ بھی برائی پر جم کے مرتے ہیں، برے ثابت ہوتے ہیں۔ امتحان میں، پریکشا میں برا ثابت ہوا، فیل ہو گیا، زندگی اس نے برباد کر لی۔ ہاں، اور کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی ہدایت پانے کے بعد اللہ جس کو سچا راستہ اپنا دکھاتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، سچائی پر وہ بھی ڈٹ کر مرتے ہیں، پھر وہ اچھا ثابت ہوا، موت پر پھر آنکھ کھلیں گی، جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اس کی آنکھ کھلیں گی کہ ہائے میں تو اپنے جیون کو برباد کرایا، پھر پچھتانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ اب چڑیا چگ گئیں کھیت، اب رونے سے کیا فائدہ، اب پچھتانے سے کیا فائدہ، پہلے ہی غور نہ کری تو اب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جب ساری عمر کا بیڑا غرق کر لیا، اندھکار میں ڈوب کر جو ہے ظلم جاستی کر کے اللہ کی طرف سے اندھا رہا اور جیون کا سمے برباد کر کے دنیا بٹورتا ہوا مر گیا، تو اب تیرے پلے بربادی کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ تو آج انسان کا موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں بنتا، غور نہیں کرتا انسان کہ اللہ نے اس کائنات میں ہر چیز جوڑے سے بنائی ہے، زمین و آسمان کا جوڑا، سورج اور چاند کا جوڑا، انسانوں میں جوڑا، مرد عورت کا جوڑا، چرندے پرندوں میں جوڑا، کیڑے مکوڑوں میں جوڑا ہے۔ ہاں، اور اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے، یہ لوک پھر اس کا جوڑا پرلوک ہے، یہ دنیا پھر اس کا جوڑا آخرت ہے۔ آخرت کا مطلب آخری انجام۔ ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ انت بھلا، کوشش کرو کہ اللہ کو راضی کر کے مرو تاکہ انت بھلا ہو۔ انت بھلا تو سب بھلا، اور انت برا تو سب برا۔ جو موت پر برا بن کے مرا وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہے، انت برا ہوا اس کا، اور جو موت پر اللہ کو راضی کر کے مرا تو اس کا انت بھلا ہوگا، اس کا آخری انجام اچھا ہوگا۔ یہ نہیں کہ ظلم جاستی کر کے دنیا میں موت پر سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، ایک مالک ہے جو دن کو نکالتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے، ہمارا ٹیسٹ لینے کے لیے، ہمارا انٹرویو لینے کے لیے، ہماری پریکشا لینے کے لیے۔ ہاں، تو وہ ہم سے کرم کروا رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ آسمان میں کمپیوٹر لگے ہوئے ہیں، سب ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ موت جس دن آئے گی اس دن آنکھ کھل جائیں گی۔ تو اس دنیا کا جوڑا موت کے بعد کی زندگی ہے، اور موت کے بعد اس زندگی کا حساب ہوگا وہاں پر، ہم نے کیا 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 دنیا کے اندر۔ اور حساب کتاب ہونے کے بعد پھر ضروری ہے کہ اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ ملے۔ اچھا بدلہ ملنے کے لیے بھی کوئی جگہ ہو، اس جگہ کا نام قرآن مجید میں سورگ، جنت بتایا گیا ہے کہ اچھے کرم کرنے والوں کو اچھا بدلہ جہاں دیا جائے گا وہ جنت ہے۔ اور برا کرم کرنے والوں کے لیے بھی کوئی جگہ ہو، جس جگہ کو قرآن نے بتایا ہے کہ وہ نرک کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ تو اندازہ لگاؤ کہ دنیا میں ہر چیز کا جوڑا ہے، اللہ کی قدرت کو دیکھیے اور پھر اس سے یقین بنائیے اپنا کہ پھر جنت اور جہنم کا بھی جوڑا ہے، جنت اور جہنم کا بھی جوڑا ہے۔ ہاں، تو جب اللہ کی قدرت کو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں آنکھ سے اور سمجھ رہے ہیں دماغ سے کہ ہر چیز کا یہاں جوڑا ہے، تو پھر یہ بھی یقین ہمیں بن جانا چاہیے کہ یہ بھی قرآن کی بات سچی ہے کہ موت کے بعد بھی جنت اور جہنم کا جوڑا ہے۔ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے، موت کے بعد کی زندگی جہاں حساب کتاب ہوگا، اور پھر حساب کتاب کے بعد جنت اور جہنم کا بھی جوڑا ہے۔ تو آج لوگ موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ اس دھرتی پر سب سے بہترین جیو کون ہیں؟ ہم انسانی تو ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس دھرتی پر اختیار دیا ہے، ہر چیز پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، اتنے بڑے ہاتھی کو بھی قبضے میں کر سکتے ہیں، اور جتنا ہم کھلم کھلا اس دھرتی پر جی رہے ہیں کوئی اور جانور نہیں جی رہے۔ جانوروں کی پکی سڑک نہیں ہوتی، جانوروں کی کار نہیں ہوتی، موٹر سائیکل نہیں ہوتی، جانور کپڑے نہیں پہنتے، انسان ہی کپڑے پہنتے ہیں۔ ورنہ جیسے بندر کے اندر، بھینس کے اندر، ہاتھی کے اندر خون کھال گوشت ہے، ویسے ہی ہم انسانوں کے اندر بھی خون کھال میٹ ہے، گوشت ہے۔ ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہم بھی جیو دھاری ہیں۔ شیر بھی جیو دھاری ہے، بندر بھی جیو دھاری ہے، کتا بھی جیو دھاری ہے، بلی بھی جیو دھاری ہے، ایسی ہم بھی جیو دھاری ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہم غور کریں اور سمجھیں بھائی کہ ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیڑ کی جو جڑ ہے وہ مین ہوتی ہے،
जड़ से पेड़ को उखाड़ देंगे पेड़ ख़त्म हो जाएगा, टहनी काट देंगे तो पेड़ ख़त्म नहीं होगा। इसलिए पेड़ की जड़ मेन होती है, फुलक मेन नहीं होती। और इंसान की गर्दन से ऊपर का जो चेहरा है ये मेन होता है। इंसान की हाथ कट जाए तो ज़िंदा रह सकता है, पैर कट जाए तो ज़िंदा रह सकता है, लेकिन अगर गर्दन कट जाए तो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इंसान का जो शरीर है इसमें मेन चीज़ क्या है? सर। अल्लाह ने फरमाया कि मेरे बंदे तेरे शरीर के अंगों में सर तेरा सरदार है, इसमें मैंने कीमती दिमाग रखा है, इस सर को मेरे ही आगे झुका। हाँ, अल्लाह ने सारी कायनात का मुंह रखा है नीचे को, चाहे वो पेड़ हो या कुछ भी हो, पेड़ की जड़ मेन होती है। इंसान का मुंह रखा है ऊपर को, क्यों? ताकि इसका मुंह मेरे आगे झुके। ये दलील दी है इस बात की कि मैंने सारा जहान बनाया तेरे लिए ए इंसान, और तुझे बनाया अपने लिए। ये धरती में सारी खाने पीने की चीज़ें, गेहूँ हैं, केला है, सेब है, कितनी सारी नेमतें हैं, आप खुद गौर करिए। ये सब इंसानों के लिए पैदा होती हैं, इंसानों की बरकत से जानवर भी खा लेते हैं। तो ये बात साबित होती है कि अल्लाह ने सारा जहान बनाया हमारे लिए और हमें बनाया अपने लिए। हम अल्लाह की बंदगी करें, अल्लाह की इबादत करें, उसी के हुक्म पर चलें। ये हमारे जीवन का मकसद है कि हम अल्लाह को राज़ी करके मरें। अब देखिए ना, इंसान भी एक जीव है और भी बाकी भी और जीव हैं। कुत्ता है, शेर है, बकरी है, बिल्ली है, हाथी है, ऊँट है, ये भी एक जीव है। मगर इंसान का सिस्टम कुछ अलग है इस धरती में। इंसान अपने रहने के लिए ज़मीन खरीदता है, मकान बनाता है, हैं? हाँ। क्या ऊँट अपने रहने के लिए जगह खरीदता है? क्या बंदर अपने रहने के लिए जगह खरीदता है? क्या वो मकान बनाता है? हैं? 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले कुत्ते, बंदर, चिड़िया जैसे रहा करते थे वो आज भी ऐसे ही रह रहे हैं। मगर इंसान कच्चे मकान से, फिर पक्की ईंट, फिर टैल पत्थर, शीशा, अगड़म झगड़म, आज हेलीकॉप्टर में उड़ रहा है। इंसान के अंदर अल्लाह ने ये जन्नत की ख्वाहिशें रखी हैं जो इंसान इस दुनिया में उन्हें पूरी करने की मेहनत कर रहा है और दुनिया में तरक्की कर रहा है। इंसान ही दुनिया में तरक्की करता है, बाकी कोई और जीवधारी दुनिया में तरक्की नहीं करता। इससे साफ साबित है कि हमारा इस दुनिया में इम्तिहान चल रहा है, अल्लाह ताला हमारा टेस्ट ले रहा है। तो दुनिया में हम देखें कि इंसान जगह खरीदता है, उसका बैनामा कराता है, मकान बनाता है। क्या जानवर भी अपना बैनामा कराते हैं? क्या वो भी ज़मीन खरीदते हैं? क्या आपने ऊँट को पैंट पहनते हुए देखा है? हाथी को कमीज पहनते हुए देखा है? ये तो इंसान पहना दे वो बात अलग है, लेकिन जानवर कपड़े नहीं पहनते, कुत्ता कमीज नहीं पहनता, जानवर कपड़े नहीं पहनते। हम इंसान, अल्लाह ने इंसानों को कपड़े दिए हैं। इसीलिए कुरान में कहा है कि ए आदम जात, ए आदम की औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास, कपड़े उतारे हैं ताकि तुम्हारी जीनत को ढांकें, शर्मगाहों को ढांकें और तुम्हारे लिए जीनत भी बने, शोभा का जरिया भी बने। तो इसी तरह से याद रखें, इस धरती में सारे जीवों में से सबसे बढ़िया जीव इंसान है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जन्नत के सपने रखे हैं, इसीलिए उसके नमूने दुनिया में अल्लाह ताला दिखा रहा है। इंसान दुनिया के लिए कोशिश करता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता खोल देता है, उसको ज्ञान दे देता है। आज हम देखें इंसान जन्नत के सपने इस दुनिया में किस तरह से पूरे करने की मेहनत कर रहा है। इंसान चाहता है कि मुझे गर्मी ना लगे, गर्मी ना लगे, उसके लिए दिमाग लगाया कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जिससे गर्मी ना लगे। तो जब दिमाग लगाया तो अल्लाह ने रास्ता खोल दिया, तो फिर इंसान ने एसी बना दिया, फिर इंसान चाहता है मुझे सर्दी ना लगे, उसके लिए गौर किया तो अल्लाह ने वो भी रास्ता खोल दिया, गर्म हॉट हीटर बना दिए, गर्मी फेंकने वाले हैं। हाँ, तो हम देखें, अगर मौत के बाद ज़िंदगी ना होती तो दुनिया में इंसान और जीवों के मुकाबले में इंसान ही क्यों इतनी तरक्की कर रहा है। एसी, फ्रिज, कूलर, मोटरसाइकिल, कार, हवाई जहाज़, ये किसी और जीव के पास तो नहीं है। किसी और जीव के पास हैं? जितने भी चरिंदे परिंदे जानवर हैं, क्या इनके पास भी कार हैं? ये चीज़ें किसी और जीव के पास नहीं हैं। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है, अगर मौत के बाद ज़िंदगी ना होती तो दुनिया में सिर्फ इंसान के लिए ही इतनी सारी व्यवस्था क्यों होती? अगर मौत के बाद ज़िंदगी ना होती तो ये सारी इतनी व्यवस्थाएं हम देखें, बिजली है, रात के अंधेरे का इंसान ने इंतज़ाम कर लिया,
ہیں؟ اللہ انسان نے محنت کی، اللہ نے اس کو عقل دے دی، اللہ ہی تو گیان دیتا ہے نا کون سی چیز کیسے بنانی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر موت کے بعد زندگی نہ ہوتی تو دنیا میں صرف انسان کے لیے ہی اتنی ساری ویوستھا کیوں ہوتی اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے یقین میں اپنے دل کے اندر یہ بات اتار لیں، ٹھوک لیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ ہم موت پہ مرتے نہیں ہیں، دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، بلکہ انسان خود دیکھتا ہے کہ میں موت پہ مر نہیں رہا، میں دوسرے جہان میں جا رہا ہوں، میں مر کر مٹی میں نہیں مل رہا، میں دوسری دنیا میں جا رہا ہوں، میرا مالک مجھ سے حساب لے گا۔ تو جیسے میں نے مثال دی ابھی کہ دنیا میں ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے، زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا ہے، اس دنیا کا جوڑا، موت کے بعد کی زندگی، اور پھر فیصلہ، پھر جنت اور دوزخ کا جوڑا۔ تو یہاں اللہ کی قدرت دیکھ کر کے موت کے بعد کی قدرت بھی سمجھ جانی چاہیے انسان کو کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ کم سے کم یہاں اس کی قدرت ہمیں دکھائی دے رہی ہے کہ اس نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، تو یہاں کی قدرت دیکھ کر کے موت کے بعد کی اس کی قدرت کو بھی سمجھنا چاہیے کہ موت کے بعد زندگی ہے، اچھا کرم کرنے والے کو اچھا بدلہ ملے گا اور برا کرم کرنے والے کو برا بدلہ ملے گا۔ جو اس راستے سے ہٹ کر چلے گا وہ گمراہ ہو کے مرے گا، سچا راستہ یہی ہے۔ تو کم سے کم انسان کو اپنے جیون کے مقصد پر غور کرنا چاہیے کہ مجھے جیون کس نے دیا ہے، کیوں دیا ہے، مجھ سے چاہتا کیا ہے۔ گوتم بدھ جی کا نام سنا ہے آپ نے؟ گوتم بدھ جی، ان پر کیا وپتا پڑی تھی کہ ایک شہزادہ تھا، کمل بسندو کا شہزادہ ہے، محل میں رہتا تھا، جوان بیوی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ یعنی بیٹا بھی تھا۔ جوان بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کر جنگل میں نکل گیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ دنیا میں بہت دکھ ہے، بہت دکھ ہے، یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، تکلیفوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، مصیبت کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے۔ تو انہوں نے دنیا میں دکھوں پر، تکلیفوں پر غور کیا۔ کہیں دیکھا کہ ایک آدمی اندھا ہے، کتنے اندھے ہیں، اندھا گر رہا ہے، پڑ رہا ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، اس کو دکھوں میں دیکھا گھرا ہوا۔ کہیں دیکھا کسی کا بچہ موت کی سانسیں لے رہا ہے، چاروں طرف سب بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں، کہیں دیکھا کسی کی ارتھی جا رہی ہے، کسی کا جنازہ جا رہا ہے۔ ہاں، اب یہ جہاں غور کرنے کی بات ہے، یعنی دیکھا کہ دنیا میں دکھ ہیں اور سب بے بس ہیں، موت کی سانسیں لے رہا ہے، کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ اسی بات کو قرآن میں کہا گیا، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہ آسمان سے آیا ہوا گیان ہے کہ اللہ کے بارے میں پہچان دی جا رہی ہے کہ سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ تو قرآن جو بتاتا ہے اسے دنیا میں چیک کریے آپ، پھر آپ کی عقل کھل جائے گی اور آپ ایک روشنی میں آ جائیں گے، جس سے آپ کو یہ دکھائی دے گا کہ موت کے بعد زندگی ہے اور اس کائنات کا مالک ایک ہے، باقی سب دھوکہ ہے دنیا میں۔ جتنے بھی ہم دیکھ رہے ہیں گیان بتا رہے ہیں لوگ، زیادہ تر شیطان کا دھوکہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ تو گوتم بدھ جی کی فکر کی بنیاد کیا ہے؟ سروم دکھم، کہ یہاں تو دکھ ہی دکھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں، یہاں تو دکھ ہی دکھ ہیں اور کچھ نہیں ہیں۔ اس دکھ سے سیلویشن حاصل کرنے کے لیے وہ نکل گئے۔ اب انہیں کیا حاصل ہوا، کیا ملا، کیا نہ ملا، وہ دوسری بات ہے، اللہ جانے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ دنیا واقعی میں دھوکہ ہے۔ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کے قبضے میں ہر چیز ہے، اس مالک کو راضی کرنا ہمارے جیون کا مقصد ہے۔ دنیا میں سب کے جیون جینے کی الگ الگ فکر ہے کہ نہیں؟ کسی کی فکر ہے کہ میں کوٹھی بناؤں، بنگلہ بناؤں، کوئی اس فکر میں جی رہا ہے، کوئی دنیا میں ہمیشہ کامیابی کی فکر میں جی رہا ہے، کوئی دنیا میں جاب لگنے کی فکر میں جی رہا ہے، کوئی کسی فکر میں جی رہا ہے، کوئی کسی فکر میں جی رہا ہے۔ اب دیکھو نا،
رام دیو نے اپنے نام کے آگے بابا لگایا تاکہ دھرم گرو کہلاؤں ہیں، اور دھرم گرو کہلاؤں اور پھر دھندا کروں، کیونکہ ایسے لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ دھرم کے نام کا دھندا سب سے اچھا ہوتا ہے، کوئی چیک بھی نہیں کرتا، لوگ بڑی عزت بھی کرتے ہیں، اپنی دولت دے کے جاتے ہیں، دھرم کے نام کا دھندا سب سے اچھا ہے۔ تو بابا رام دیو دھرم کا چولا اوڑھ کر اپنے بزنس چلا رہے ہیں بھائی، بزنس چل رہا ہے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں کیا پتہ کسی کے اندر کا حال؟ تو میں نے کہا من کہ جس کی آنکھ دنیا کے دھوکے کو دیکھ رہی ہو صرف اور سچائی سے اندھا ہو، وہ کیا سمجھے گا؟ وہ تو اللہ کے سمبندھ میں اپنی دولت کو ہی بٹورے برباد کرے گا اور غلط راستے پہ جائے گا اور موت کے بعد جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جو ایسے جو لوگ اللہ کے سمبندھ میں بھٹکا رہے ہیں لوگوں کو اور دنیا کی دولت بٹور رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور جو گمراہ ہو رہے ہیں وہ بھی عقل کا صحیح استعمال نہ کر رہے کہ صحیح اور غلط گیان کون بتا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ گروہ کے گروہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو گیانی بنے ہوئے تھے، جو بڑے بڑے پیر بنے ہوئے تھے، چھوٹے والے لوگ، ان کے ماننے والے لوگ اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے دنیا میں گیانی بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے دھرم گرو بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے مولوی بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے پیر بنے ہوئے تھے، یہ ہمارے گرو بنے ہوئے تھے، انہوں نے ہمیں بھٹکایا تیرے راستے سے، ان کو پکڑ، ان کو دگنی سزا دے، ان کو دگنا عذاب دے۔ ہاں، کہا جائے گا تمہیں نہیں پتہ، تم سب کو دگنا عذاب ملے گا۔ کیوں؟ تمہیں بھی تو عقل ملی تھی، تم نے عقل کا استعمال کیوں نہیں کیا صحیح؟ دنیا بٹورنے پر لگے رہے، اللہ کی کھوج نہ کی۔ تو اسی طریقے سے جس کی آنکھ دنیا کے دھوکے پہ لگی ہو وہ کیا سمجھے گا صحیح غلط کیا ہے؟ وہ تو دنیا میں گمراہ رہے گا، اپنی دولت کو بھی جو ہے غلط طریقے سے برباد کرے گا۔ تو آج ہم دیکھیں بھائی کہ ابھی میں خالی رام دیو کہوں گا تو میں سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اب بابا رام دیو کہوں گا تو فوراً سمجھ جائیں گے کہ ہاں کس کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ نام کے آگے بابا لگایا ہے نا۔ تو سپنا کیا ہے، تمنا کیا ہے کہ بزنس میں سب سے آگے بڑھ جاؤں، ہاں، اور جتنی بھی ہندوستان میں فیکٹریاں ہیں یہ سب فیکٹری میری بن جائیں، ہندوستان میں نہیں صرف باہر بھی بن جائیں، تو بھائی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، جیسی کوئی کوشش محنت جس چیز کے لیے کرے گا وہ ویسے ہی بدلہ دے گا، سیدھی سی بات ہے۔ جیسی کوئی کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے ویسی راستہ کھول دے گا اور موت کے بعد میں پھر وہی بدلہ دے گا۔ بھائی دیکھو مالک تو سب کا ایک ہی ہے نا، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے کہ مجھے راضی کر کے آ، تیرے جیون کا مقصد یہ ہے، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کا جیون پا۔ اب قرآن میں غور کرو اور اللہ کا اعلان سنو کہ میرے بندے دنیا میں جیسی کوشش کرے گا مجھ سے ویسا ہی بدلہ پائے گا، تیرے لیے ویسی راستہ دنیا میں کھول دوں گا اور موت کے بعد ویسا ہی بدلہ پائے گا۔ یاد رکھ، جو مجھے راضی کرنے کی کوشش محنت کرے گا اور مجھے راضی کر کے مر کے آئے گا، صرف جنت میں وہی جائے گا، سورگ میں وہی جائے گا، میرا انعام وہی پائے گا، ہمیشہ کامیابی کا جیون وہی پائے گا۔ ورنہ تو دنیا کے اندر کسی بھی اس مجھے راضی کرنے کے علاوہ دنیا میں کسی بھی چیز کی کوشش کرے گا، کوٹھی بنانے کی، بلڈنگ بنانے کی، منتری بننے کی، دنیا کا بادشاہ بننے کی، جو بھی کچھ کرنے کی تو محنت کرے گا دنیا بٹورنے کی، ہاں، اگر تو دنیا میں مجھے راضی کرنے سے ہٹ کر دنیا میں کسی بھی کام کی کوشش کرے گا، کسی بھی راستے پہ چلے گا، یاد رکھ وہ راستہ جہنم کی طرف جائے گا، نرک کی آگ کی طرف جائے گا۔ مجھے راضی کرنے والے ہی صرف جنت میں جائیں گے اور ہمیشہ کامیابی کا جیون پائیں گے۔ تو جو لوگ اللہ کو بھول کر، اپنے سچے مالک کو بھول کر دنیا بٹورنے میں لگے ہوئے ہیں اور طرح طرح سے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کبھی دھرم کا چولا اوڑھ کر جو ہے بزنس چلا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ایک نہیں بہت سارے ہیں بھائی، بہت سارے، پوری دنیا بھری پڑی ہے۔ اچھا ہیں کتنے اندھے اندھکار میں ڈوبے ہوئے کہ خود شریر تو جا رہا ہے موت کی طرف، جیون ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، اور دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، دنیا میں ترقی کرنا چاہ رہا ہے، خود موت کی طرف کو جا رہا ہے۔ شریر کی طاقت گھٹتی جا رہی ہے، شریر ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، دنیا سے ہمیشہ جانے کا وقت قریب آ رہا ہے،
مگر یہ دنیا میں ہمیشہ جینا چاہ رہا ہے، ہمیشہ دنیا میں رہنے کے سپنے دیکھ رہا ہے، دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، مالک کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ کس نے جیون کی شروعات کرائی، کس نے جیون دیا، کس کے قبضے میں میری جان ہے، اور وہ مجھے موت دے کے اٹھائے گا۔ جب موت دے کے اٹھائے گا تو سب کچھ یہیں چھڑوا دے گا، کوئی غور و فکر نہیں، کوئی دھیان نہیں۔ تو یاد رکھیں، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی سے محبت، برائی سے بے چینی گھبراہٹ، جو اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر، جو رچنا اللہ نے بنائی ہے ہمارے اندر، اس آدھار پر اللہ کو راضی کر کے جائے گا، وہی صرف جنت میں جائے گا، سورگ میں جائے گا۔ ورنہ اس راستے سے ہٹ کر دنیا میں کسی بھی چیز کی دوڑ لگائے گا تو اس کا راستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، وہ جہنم کی آگ میں جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا۔ اب جو انسان اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کو اپنے اندر الٹا کرے گا، بجائے اچھائی پہ چلنے کے برائی کو پسند کر لے گا، تو اللہ اسے سچائی سے اندھا کر دیتا ہے۔ پھر اس کے سامنے 10 لوگ مرتے رہو، 20 مرتے رہو، سارے ہی مر جاؤ، وہ ہوش میں نہیں آئے گا۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ دنیا کی دوڑ لگا رہے ہیں، دنیا میں ترقی کرنا چاہ رہے ہیں، اور عقل اتنی بند ہے، یہ سوچ رہے ہیں کہ بس جو کچھ جیون ہے بس یہی ہے، موت کے بعد کچھ نہیں ہے۔ موت کے بعد سے عقل بالکل بند ہے۔ ہاں، یہ اندھکار میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں بھائی۔ جس دن موت آئے گی پھر رونے کے سوا، پچھتانے کے سوا، تڑپنے کے سوا کچھ نہ بچے گا، اور نرک کی آگ میں جو بربادی بنے گی، بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ اگر اسی حالت پہ موت آ گئی، بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، کہ بندہ اگر موت سے پہلے اس سے معافی مانگ لے تو وہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو ہمیشہ ہمیشہ کی بربادی ہے۔ تو بھائی دنیا میں جو چیز جیسی ہوتی ہے وہ اپنا ایسے ہی اثر دکھاتی ہے۔ جوان اندر کا حال کھول دیتی ہے، انسان کے کرموں سے معلوم پڑ جاتا ہے کہ اس کے دل میں تمنا کیا ہے، کس چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، کیا حاصل کرنا چاہ رہا ہے۔ اب دیکھیں نا، مودی جی کو بال سفید ہو گئے، زندگی کی شام ہونے والی ہے، تمنا کیا ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ بن جاؤں، ہوا میں اڑ جاؤں، اور تمنا کیا ہے ایسے لوگوں کی؟ ایسے نہیں، بہت سارے لوگ ہیں، کیا تمنا ہے؟ میں ہی کھاؤں اور سب بھوکے مریں، ہاں میں ہی کپڑے پہنوں اور سب ننگے پھریں، میرا بڑھیا بہترین بنگلہ محل ہو، اوروں کی جھوپڑی بھی نہ ہو، اور لاسٹ میں کیا ہے؟ میں ہی زندہ رہوں اور سب مر جائیں۔ یہ چیز کرموں سے معلوم پڑتی ہے۔ دیکھو لوگ کیسے کرم کر رہے ہیں، جو لوگوں پر ظلم جاسوسی کرتے ہیں ان کی تمنا یہی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اب ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ بھائی حکومت کے بارے میں ایسا نہ کہا کرو، یہ لوگ اچھے نہیں ہیں۔ من کا تم مجھے موت کی دھمکی دے رہے ہو، تم مجھ سے موت سے ڈرا رہے ہو مجھے؟ موت تو الحمدللہ ہمارے لیے محبوب ہے، موت تو ہمارے لیے اچھی چیز ہے۔ جو لوگ ظلم جاسوسی کر رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، ان کا انجام بہت برا ہے موت کے بعد، اگر اللہ سے معافی مانگ کے نہ مرے۔ تو موت تو ہمارے لیے محبوب ہے، ہم نہیں ڈرتے موت سے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب گوتم بدھ جی نے محل کی زندگی چھوڑی، جوان بیوی کو چھوڑا، بچے کو چھوڑا، اور پھر جو ہے دنیا کے دکھوں کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوئے۔ اب دنیا کے دکھوں سے آخرت کے دکھ بہت بڑے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کے دکھ بہت بڑے ہیں۔ جو اللہ کو ناراض کر کے مرا اس کے لیے پوتر قرآن مجید کے ہر صفحے کے اوپر جہنم کے کوئی نہ کوئی منظر دکھا دیے گئے ہیں۔ ظالموں کو کیا کھانے کو ملے گا؟ زہریلی گھاس پھوس، جکوم جو پیٹ میں جائے گا تو پانی کی طرح کھولے گا، اور پھر اوپر سے جب پیاس لگے گی، جب انسان کھانا کھاتا ہے تو پھر پانی پیتا ہے، اوپر سے جب پیاس لگے گی تو حمیم ملے گا، خون مواد پیپ، زخموں کا دھون ملے گا۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر سارا منظر دکھایا گیا، سب چیز دکھائی گئی وہاں پر۔ جب آسمانوں پر گئے تھے تو جنت اور جہنم کا منظر دکھایا گیا تھا، تو وہاں لوگ کس کس حال میں ہیں یہ سارا منظر دکھایا گیا تھا۔ تو یاد رکھیں، اللہ کا اعلان ہے دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، کیونکہ وہ سب کا مالک ہے، کہ اے دنیا کے انسانوں، اگر جہنم کی تباہی سے بچنا چاہتے ہو، اگر مرنے کے بعد نرک کی تباہی سے بچنا چاہتے ہو، تو یہ 4 کام کر کے مر کے میرے پاس آؤ اور جہنم کی تباہی سے بچ جاؤ اور ہمیشہ کامیابی کا، جنت کا جیون پا جاؤ۔ 4 باتیں کون کون سی ہیں؟
کام تو بہت پڑا ہے اللہ کو راضی کرنے کا، مگر یہ جیون کا وقت بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے اور انسان دنیا میں سویا ہوا ہے۔ تو 4 کام جو اللہ نے بتائے والعصر میں ہیں وہ ہمیں پر کرنے ہیں پوری دنیا کے انسانوں کو اللہ کا اعلان ہے اس میں، اور فرمایا اے دنیا کے انسانوں، تم زمین و آسمان کے بیچ میری بادشاہت میں قید ہو، جو میں چاہتا ہوں وہ کر دیتا ہوں، کسی کو تکلیفوں میں گھیرتا ہوں، کسی کو دکھوں میں گھیرتا ہوں، کسی کو موت بھیج دیتا ہوں۔ یہ سب کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم میری طرف دھیان لگاؤ۔ یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کو سمجھو۔ یہ دنیا دکھوں کا گھر ہے، اس کو سمجھو۔ یہ دنیا تکلیفوں کا گھر ہے، اس کو سمجھو۔ جو تم زندگی جی رہے ہو اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، اس کو سمجھو۔ تمہاری جان میرے قبضے میں ہے، اس کو سمجھو۔ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اس کو سمجھو۔ موت کے بعد کی زندگی پر یقین بناؤ کہ ہمارا ایک مالک ہے جو ہمیں اچھا کرم کرنے کا اچھا بدلہ دے گا اور برا کرم کرنے کا برا بدلہ دے گا۔ تو یہ دکھوں کی برسات کیوں کرتا ہوں؟ تاکہ تم دنیا سے دل ہٹا کر مجھ سے دل لگاؤ اور جنت میں کامیابی پاؤ اور جہنم کی تباہی سے بچ جاؤ۔ ہاں، اللہ مالک ہے، اپنی مخلوق کا بھلا چاہتا ہے، خبردار کرتا ہے، اپنی دنیا میں خبریں بھیجتا ہے، اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاتھ، ہر قوم میں نبی بھیجا ہے، ہر زمانے میں ایک نبی ہے، تاکہ وہ لوگوں کو اندھکار سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، سچے مالک کا حکم سنائے، جیون کا مقصد بتائے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ اللہ الصمد، سارا جہان میرے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، آنکھ کھول کے دیکھو۔ میں جب دکھ بھیجتا ہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، تکلیف بھیجتا ہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، پریشانی بھیجتا ہوں تو کوئی روک نہیں سکتا، موت بھیجتا ہوں تو سب روک نہیں سکتا۔ میں ہی تم کو پیدا کرتا ہوں، پھر میں ہی تمہیں پالتا ہوں، پھر میں ہی تمہارا امتحان لینے کے بعد موت دے کے تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ ہاں، تو اس لیے میری قدرت کو پہچانو اور مجھے راضی کرنا تمہارے جیون کا مقصد ہے، ورنہ جیسے تم اس دنیا میں میرے سامنے بے بس ہو، دکھی ہو، تو موت کے بعد کی زندگی میں اس دنیا سے زیادہ دکھی رہو گے اگر تم مجھے ناراض کر کے آؤ گے۔ یہ ہے اصلی خدا کی پہچان، جس کی بادشاہت میں ہم قید ہیں، دکھی ہیں، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر کے نہ مرے تو موت کے بعد پھر اور زیادہ اس کی بادشاہت میں ہم قید ہو جائیں گے، اور زیادہ دکھی ہو جائیں گے جہنم کی آگ میں، اس کی بادشاہت میں، جہنم کی آگ میں اور زیادہ دکھی ہو جائیں گے پھر ہم۔ اس لیے ضروری ہے میرے بھائیوں کہ جلدی غور کریں، سچائی کو پہچانیں، جیون موت کی طرف جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ موت سے پہلے ہوش میں آ جاؤ، اس سے پہلے کہ میں موت دے کر اٹھاؤں، ہاں، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر تجھ سے دنیا چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، دنیا کی محبت چھوڑ دے، دنیا کو مت چھوڑ، دنیا میں رہ کر میرے حکم پورے کر، لیکن دنیا میں کسی بھی چیز سے دل نہ لگا، دنیا کی محبت چھوڑ دے اور میری محبت دل میں بسا۔ اس سے پہلے کہ تو لوٹ کے آئے، میری محبت لے کے آ، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو لوٹ جا میری طرف، ساری برائی چھوڑ دے، میرے حکم پر آ جا، دنیا کی محبت چھوڑ دے، یہ سب چھوٹنے والی ہے، ورنہ کس دن چھڑوا دوں گا۔ کتنوں کی روز چھڑواتا ہوں، کیا ہم دنیا میں دیکھتے نہیں ہیں کتنے دائیں بائیں سے روز مر رہے ہیں لوگ؟ یہ موت کا گھر ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بہت بیکار زندگی ہے، بہت ناپیدار زندگی ہے۔ میرے بھائیوں، اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس زندگی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس سے دل لگانا بہت بڑی کم عقلی ہے۔ اللہ کی طرف دھیان لگاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے۔ تو فرمایا کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے ہی ہوش میں آ جا، لوٹ جا میری طرف، دنیا کے نشے سے باہر نکل۔ فرمایا موت سے پہلے میرے دربار میں حاضر ہونے کا جس انسان کو ہوش نہ آیا وہ جہنم میں تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں تو پہلے لوٹ جا میری طرف۔ فرمایا موت سے پہلے میرے دربار میں حاضر ہونے کا جس انسان کو ہوش نہ آیا وہ مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔ فرمایا جسے اس دنیا سے مر کر جانے سے پہلے جانے کا ہوش نہ آیا وہ جہنم کی آگ میں تباہ ہو جائے گا۔
اب اللہ تعالیٰ کی خاموش قدرت پہ غور کرو ہیں۔ فرمایا کہ تم یہاں بھی میرے زمین و آسمان کے بیچ میری بادشاہت میں قید ہو، تم یہاں بھی میری بادشاہت میں قید ہو اور جہنم میں اور زیادہ ہوگے، جہنم میں اور زیادہ ہوگے اگر تم مجھے ناراض کر کے آؤ گے، برائی پہ چل کے آؤ گے۔ فرمایا کہ میری دکھوں کی بادشاہت سے صرف جنت میں ہی بچ سکتے ہو، تو مجھے راضی کر کے آؤ اور جنت میں جاؤ۔ تو یاد رکھیں، سارے فساد کی جڑ، انسان سے ظلم کروانے کی جڑ دنیا کی محبت ہے اور شیطان کا وسوسہ ہے، یاد رکھیں۔ تو اس لیے دنیا کی محبت انسان کے لیے زہر ہے، جہنم میں تباہی پھر جائے گی۔ سارے فساد کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اس لیے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر لوٹائے، ہم پہلے لوٹ جائیں اس کی طرف، دنیا کی محبت چھوڑ دیں، اللہ کی محبت دل میں بسائیں اور ہوش میں آ جائیں۔ اس لیے جو بھی ہمارے بھائی یوٹیوب پر بھائی یا بہن مجھے سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خوشامد کرتا ہوں کہ یہ جیون ایک دھوکہ ہے، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ جب جیون ختم ہو جائے گا دنیا بھی ختم ہو جائے گی، تو جب دنیا ختم ہو جائے گی تو دنیا میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ سب دھوکہ ہے، ختم ہو جائے گا اور ہم اپنے سچے مالک کی طرف لوٹیں گے جو ہم سے حساب لے گا۔ تو جو بھی میرے بھائی یا بہن میری بات یوٹیوب پر سن رہے ہیں، جہاں بھی سن رہے ہیں، اگر پہلے آپ کو معلوم نہ تھا تو اب معلوم ہو گیا، سچائی کے ہوش میں آؤ، یہ جیون کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہ لگاؤ اور اللہ سے لگاؤ۔ تو فرمایا کہ دنیا کے دکھ تو کچھ بھی نہیں ہیں، جو آخرت کے دکھ ہیں، جہنم کے اندر دکھ ہیں، انسان کو تکلیف ہیں، پریشانی ہیں۔ اس لیے فرمایا اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن مجید میں اللہ نے اعلان کر دیا والعصر کے اندر، اور 4 باتیں فرمائیں کہ جو 4 چیزوں پہ عمل کر کے نہ آئے گا والعصر کے حساب سے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب اللہ نے یہ بات قسم کھا کے فرمائی کہ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وقت کی قسم کھائی کہ لوگوں تمہارا جیون رکا ہوا نہیں ہے، تمہارا جیون بہت تیزی سے بھاگ رہا ہے، تم جیون کا سمے لے کے آئے ہو، جیون کے وقت کو برباد نہ کرو، جیون کے وقت کو برباد نہ کرو۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خسارے میں ہیں۔ اس میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، ساری دنیا کے انسان آ گئے، سب کا مالک وہ ایک ہی ہے، سب کے لیے اعلان کر رہا ہے۔ ساری دنیا کے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، سوائے ان کے جو 4 کام کریں۔ 4 کام، اب 4 کام کون کون سے سن لیں غور سے ہم۔ الا الذین آمنوا، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں میری پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا مت کرو، میں اس پوری کائنات کو، ہر چیز کو بنانے والا ہوں اور میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، میرا کوئی ساجی نہیں، کوئی ساجھ دار نہیں، مجھ جیسا کوئی نہیں، مجھ سے اوپر کوئی نہیں، میرے مقابلے کا کوئی نہیں، سب میرے محتاج ہیں، میں کسی کا محتاج نہیں۔ سب اپنے زندہ رہنے میں میرے محتاج ہیں، مگر میں اپنے زندہ رہنے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان کو سہارا چاہیے، اللہ کو سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں۔ ہاں، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، تنہا، اکیلا۔ اللہ الصمد، سب اس کے سامنے بے بس ہیں، محتاج ہیں۔ اس پوری کائنات میں اس کی قدرت سے پہچانیں، وہ اکیلا ہے، ایک ہے۔ اگر 2 بھی ہوتے تو کائنات چل نہیں پاتی، ایک دن کو نکالتا، دوسرا روک دیتا، ایک ہوا کو چلاتا، دوسرا روک دیتا، ایک دوسرے کے سنگھاسن پر، کرسی پر بیٹھنے کی کوشش کرتے۔ اس لیے پوری کائنات ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم ایک مالک کے اشارے پر چل رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو یا سورج ہو یا چاند ہو، پوری کائنات ایک مالک کے اشارے پر چل رہی ہے۔ یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ اس کائنات کا مالک ایک ہے۔ شیطان نے لوگوں کو بھٹکا دیا ہے، 2 خدا، کوئی 2 خدا مانتا ہے، کوئی 4 مانتا ہے، کوئی 33 کروڑ مانتا ہے، بھٹکا رکھا ہے شیطان نے، گمراہ کر دیا ہے لوگوں کو۔ اس لیے میرے بھائی، جو سچی نگاہ سے دیکھے گا سنسار کو، وہی اللہ کو سمجھ پائے گا۔ فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، اس کائنات میں ساری چیزیں میری پیدا کی ہوئی ہیں، میری پیدا کی ہوئی چیزوں کی پوجا مت کرو، میری پوجا کرو۔ اب دیکھا نا، انسان غور کرے کہ انسان خود مورتی کو بناتا ہے، اس کی جو ہے چھینی ہتھوڑے سے
آنکھ بناتا ہے، کان بناتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے کاٹ دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے وہاں سے چھاڑ دیتا ہے، پھر اسے جو ہے مندر میں لاتا ہے، اسے کپڑے پہناتا ہے، دھول مٹی جمتی ہے تو خود صاف کرتا ہے، یہ سارے کام خود کرتا ہے۔ قاعدہ تو یہ بنتا ہے کہ جو چیز بنی ہوئی ہے وہ بنانے والے کی پوجا کرے نا۔ پھر بھائی جو چیز خود بنی ہوئی ہے وہ بنانے والے کی پوجا کرے، تو مورتی انسان کی پوجا کرے پھر، کیونکہ انسان نے اسے بنایا ہے۔ انسان اس پہ دھول جم جائے تو اس کو صاف کرتا ہے، نہلاتا ہے، دھلاتا ہے، ساری محنت تو انسان کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں انسان نے اس کو بنایا ہے، تو مورتی انسان کی پوجا کرے۔ مگر شیطان نے کتنی عقل خراب کر دی ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مورتی کے آگے جھکتا ہے۔ شیطان نے بھٹکا دیا انسان کو، اس لیے ہم پہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کا پیغام غیروں تک پہنچائیں ہیں کہ میرے بندوں کو شیطان نے مورتی پوجا میں بھٹکا رکھا ہے، میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچاؤ، اور سچا راستہ دکھانا اللہ کے ذمے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہم اللہ کا دین لوگوں تک پہنچائیں، اور کیونکہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہاں امتحان لیا ہے، اور امتحان میں اتر چھپا کے رکھا ہے، جنت جہنم چھپا کے رکھی ہے، موت کی بعد کی زندگی چھپا کے رکھی ہے۔ اس لیے انسان دنیا میں آ کر کے بھٹک جاتا ہے، اس لیے اس کو جگانا ضروری ہے، اس کو بتانا ضروری ہے، اس کو سمجھانا ضروری ہے۔ ایسے انسان ہوش میں نہیں آتا، اس لیے ہم جو سمجھ چکے ہیں وہ اوروں کو سمجھائیں۔ اب اسی طرح سے دیکھیے آپ، تو اللہ ہماری محنت کیا ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا ایک اللہ ہے، بنی ہوئی چیزوں کی پوجا سے ہٹا کر کے، عبادت سے ہٹا کر کے بنانے والے اللہ کی طرف ہم لگا دیں۔ یہ ہماری محنت ہے کہ بنانے والے اللہ کی طرف، اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلائیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے عبادت کے لائق، پوجا کرنے کے لائق، ایک ایشور کے سوا۔ تو فرمایا کہ لم یلد ولم یولد، نہ میں نے کسی کو جنا ہے، نہ میں کسی اور سے جنا گیا ہوں، نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میری شروعات ہے، نہ میرا انت ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، پوری کائنات میں اللہ سب سے الگ و نرالا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے الگ و نرالا ہے۔ اللہ کے جیسا اس دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اللہ کی برابری دنیا میں کسی بھی چیز سے کرتے ہیں، چاہے وہ پتھر ہو، پہاڑ ہو، سورج ہو، چاند ہو، انسان ہو، جو بھی کچھ ہو، وہ اللہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی روپ آکار ہی نہیں ہے۔ اللہ سب سے الگ و نرالا ہے۔ اللہ نے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو روپ دیا ہے، آکار دیا ہے، اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے، اس لیے وہ سب سے الگ و نرالا ہے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، کہ ایمان لاؤ مجھ پر بن دیکھے، کیونکہ اللہ کو ہم اس سنسار میں دیکھ نہیں سکتے، یاد رکھیں۔ جیسے ہوا چلتی ہے، ہوا کو محسوس کرتے ہیں جب شریر پر لگتی ہے، مگر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اسی پرکار اللہ کو بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ کسی نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے، کوئی دکھ بھیجتا ہے، کوئی موت بھیجتا ہے، وہی مالک ہے ہمارا، لیکن ہم اسے آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے ہوا کو آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، ایسے اللہ کو بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ہوا کو شریر پر لگتی ہے تو محسوس کرتے ہیں، اسی پرکار سے اللہ کو بھی محسوس کر سکتے ہیں، مگر آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ تو پہلی شرط کیا ہے کہ ایمان لاؤ مجھ پر، میرے فرشتوں پر، میرے نبیوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، حساب کتاب پر، قدر تقدیر پر، جتنی بھی کتابیں اتری ان سب پر، اور میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ آخری نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر زمانے میں اللہ نے سمجھانے والے بھیجے۔ اب یہ سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ کا ساری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ پہلی شرط تو یہ ہے کہ پہلی شرط تو اس کو مانو کہ بن دیکھے مجھ پہ ایمان لاؤ، میری بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا مت کرو۔ تو ایمان لے کے آؤ جو شرط بتائی ہیں ابھی، فرشتوں پر، قدر تقدیر پر، موت کے بعد کی زندگی پر، حساب کتاب پر، ان سب پر ایمان لاؤ۔ دوسری کیا ہے؟ وعملوا الصالحات، پھر میرے بتائے ہوئے حکم سے نیک کرم کرو، اچھے کرم کرو، دھرتی پر فساد نہ پھیلاؤ۔ جو اللہ کا بتایا ہوا قانون ہے وہ ہے اسلام، اسلام کے طریقے پر آ جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اور مسلم بن کے مرنا، اللہ کے آگیاکاری بن کے مرنا، تب جہنم کی آگ سے بچو گے۔ تو دوسری شرط کیا ہے؟ اب ہم پہلی شرط میں دیکھ لیں کتنے لوگ فیل ہیں۔ جو اصل مالک ہے اس کی پوجا سے ہٹ کر کے مورتی پوجا کر رہے ہیں، یعنی کس کس چیز کی پوجا کر رہے ہیں، پہلی شرط میں ہی لوگ فیل ہیں۔ بہت چند لوگ ہیں جو صحیح اللہ کی پوجا کر رہے ہیں۔ دوسری شرط وعملوا الصالحات، میرے قانون کے تحت دھرتی پہ فساد نہ پھیلا اور نیک عمل کر اچھا انسان بن جا۔ ہاں، پھر وتواصوا بالحق،
پھر میرے سچے پیغام پہ خود چل اور اس کو پھیلا، دنیا میں پھیلا۔ پھر وتواصوا بالصبر، پھر دنیا پر صبر کر۔ یہ دنیا کھیل تماشا ہے بھائی، اللہ کے نزدیک دنیا کی ویلو مچھر کے پر کے برابر نہیں ہے۔ اور ہم اس دنیا کو بہت کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جب تک انسان اس دنیا کو بہت کچھ سمجھے گا، چاہے دکھنے میں وہ کتنی بڑا گیانی ہو، کتنی بڑا دھرم گرو کیوں نہ ہو، کتنی بڑا مولوی ہو، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے جب تک وہ دنیا کو اہمیت دے رہا ہے، یاد رکھیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دنیا پہ صبر کرو، دنیا کی دوڑ مت لگاؤ۔ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، اس کے پیچھے مت پڑو، اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کی تیاری کرو۔ تو اس لیے یہ 4 شرطیں ہیں، اگر 4 شرطوں میں سے ایک شرط بھی پوری نہ کری تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی ویلو کچھ نہیں ہے، اس لیے ہم بھی دنیا کی ویلو نہ سمجھیں، یہ جیون دھوکہ ہے۔ اور اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کے ہمیں لوٹائے اپنی طرف، ہم لوٹ جائیں اس کی طرف میرے بھائیوں، اور اس کے حکم کو پورا کریں۔ انشاءاللہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت ہماری بنا دے گا، ہمیشہ کا جیون دے گا۔ ہم یہ اللہ کے حکم پورے کریں، پھر آخرت کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہماری جنت بنا دے گا۔ اسی لیے اللہ سے ڈرو، برائی سے بچو، اور دعا کرو کہ اے اللہ دنیا میں آسانی پیدا فرما اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ دنیا کامیابی کی جگہ نہیں ہے، تو دنیا میں آخرت میں جو زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہو، اس میں کامیابی کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس لیے دنیا میں ہم آسانی پیدا فرما اللہ سے مانگیں، اور آخرت میں کامیابی عطا فرما، یہ دعا اللہ سے ہم کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے پروردگار، مجھے گندے پانی قطرے سے انسان بنانے والے مجھے معاف کر دے، بخش دے، اور موت کے بعد اپنی دکھوں کی بادشاہت سے مجھے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ یہ دعا اللہ سے ہم ہر وقت کریں۔ اب یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ بھائی کیا اب بھی تمہارے سمجھ میں نہیں آیا کہ سچا دھرم اسلام ہے؟ اس لیے اسلام دھرم کو قبول کر کے اپنے سچے مالک کی غلامی میں آ جاؤ، اسلام دھرم کو مان لو، اپنے سچے مالک کی غلامی میں آ جاؤ، اللہ کے حکم پہ آ جاؤ، اگر موت کے بعد کی تباہی سے بچنا ہے۔ تو اس لیے ابھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اسلام دھرم کا گیان زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، اور جب آپ جان لیں کہ واقعی سچا دھرم اسلام ہے تو اس کو قبول کرنے میں دیر نہ کریں، اللہ کے حکموں پر آنے میں دیر نہ کریں، کیونکہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ اور بھائی اسلام دھرم یہی سکھاتا ہے کہ جھوٹ اور دھوکے کو چھوڑ کر سچائی پہ آ جاؤ، اپنے مالک کے حکم پہ آ جاؤ، اسلام پہ آ جاؤ، برائی چھوڑ دو۔ اور دیکھو اللہ کے حکم پہ آ جاؤ گے، اللہ کی مرضی پہ آ جاؤ گے تو اسی میں سکون ملے گا۔ مال دولت کوٹھی بلڈنگ بنگلہ دنیا کی کہیں بھی دوڑ لگاؤ، اس میں سکون نہیں مل سکتا ہے، آخر موت آئے گی، مرنا ہے۔ اس لیے ہر انسان کی فکر ہے، اور فکر کے تحت وہ جیون جیتا ہے۔ کوئی دنیا میں کس چیز کی دوڑ لگا رہا ہے، کس چیز کی فکر لیے گھوم رہا ہے، کس چیز کی کوشش کر رہا ہے، تو ہماری سب سے بہترین کوشش کیا رہے؟ اللہ کو راضی کرنا، یہ فکر ہو ہماری ہے۔ اگر ہم اللہ کی مرضی پر آ جائیں گے تو 3 وقت ہیں، ورتمان کال، بھوت کال، بھوشیہ کال، ایک سمے جو بیت گیا، تینوں مرضی میں اللہ کی مرضی پر راضی رہو کہ یا اللہ میری زندگی میں جو پہلے بیت چکا، پچھلے سمے میں بیت چکا سکھ یا دکھ، وہ تیری مرضی تھی، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو اب بیت رہا ہے سکھ یا دکھ وہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں، اور جو آگے آنے والے وقت میں بیتے گا سکھ یا دکھ وہ بھی تیری مرضی ہے، میں تیری مرضی پر راضی ہوں۔ تو انشاءاللہ سارے دکھ دنیا میں بھی ختم اور موت کے بعد بھی ختم، یاد رکھیں۔ یہی سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا، کہ اللہ کی مرضی پر آ جاؤ، اللہ کے حکم پہ آ جاؤ۔ یہی سنسار کے سچے مالک کا سچا راستہ ہے، باقی اس کے علاوہ سب گمراہی ہے، سب دھوکہ ہے شیطان کا۔ اس لیے اسلام میں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ ایک اپنے سچے مالک کی ایک ہے وہ، اور اس کی پہچان کریں، پہلے اس کا گیان حاصل کریں، اسلام دھرم کا گیان حاصل کر کے اللہ کی صحیح پہچان کریں۔ اور پھر وہ کیسے راضی ہوگا؟ محمد الرسول اللہ نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو راضی کر کے دکھایا، تو ان کی جیونی اپنے جیون میں اتارنی ہے۔ یہ کلمے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مالک کو راضی کرنا ہے، وہ ایک ہے، اور وہ راضی ہوتا ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے۔ اس لیے بھی میں آپ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آپ میری باتوں کو آپ نے دھیان سے سنا ہوگا، اور ہماری ویڈیو سے آپ کو کافی فائدہ ہوا ہوگا۔ اور بھائی ویڈیو لائک ضرور کیا کریں،
جتنا ہو سکے پھیلائیں، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔